یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ آئے تھے اور وہ بہت بری حالت میں تھے, ہم نے انہیں پناہ دی. پاکستان بنا تھا تو اس پاکستان کے اندر تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ بات سندھ کے ان تمام لوگوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے جو حلق پھاڑ پھاڑ کے مہاجروں کو ننگا اور بھوکا کہتے ہیں. جو مہینوں تک, کئی ماہ تک تنخواہ دی گئی ہے پاکستان کے اندر ملازمین کو, بشمول سندھ کے ملازمین کو, وہ میرے بزرگوں نے دی تھی. اگر سندھ مہمان نوازی کے قابل تھا تو جو اپنے ملازمین کی تنخواہیں تھی وہ دے دیتا. یہاں پر معاشی انقلاب لانے کے لیے قائد اعظم نے باقاعدہ گجرات, آپ کا کاٹھیا واڑ, ان تمام جگہ اور بمبئی, تمام جگہ پر جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے ان سے درخواست کی کہ آپ لوگ اپنی صنعتیں لے کر یہاں آئیے تاکہ یہاں پر معاشی طور پر جو بدحالی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے. یہاں پر لوگ آئے, رنگون والا, اصفہانی, قاسم دادا بھائی, حبیب فیملی, ولی کا فیملی, یہ حاجی کریم فیملی, یہ سارے وہ لوگ تھے جو باہر سے قائد اعظم کی درخواست پر آئے تھے. اور جب وہ لوگ یہاں آئے تو انہوں نے آگے صنعتیں لگائی ہیں. میں اپنے سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں سے تاریخ پوچھ کے مجھے بتاؤ کہ داؤد, ولی کا, اصفہانی یا اورینٹ والے جو ایئر لائن تھی, ان جیسا کوئی ایک سندھ کے اندر صنعت کار, کوئی ایک مالدار آدمی تھا؟ محترم صحافی حضرات, حمیدہ کھوڑو کی کتاب ہے کاغذات برائے علیحدگی سندھ از بمبئی. یہ کتاب سندھیوں کو کہیں کہ وہ پڑھ لیں. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 30% زمینوں کے مالک تھے جو مسلمان تھے, باقی ساری زمینوں کے مالک ہندو تھے. وہ تمام املاک جو یہاں سے ہندو چھوڑ کے گئے تھے اس پر سندھیوں کا, جو یہاں پہلے سے آباد تھے, چاہے وہ کتنی بڑے قوم پرستوں کا حق ہو ہی نہیں سکتا. وہ ساری جائیداد کے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو ہجرت کر کے آنے والوں کا حق ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ایویکیو ٹرسٹ بنا, اور ایویکیو ٹرسٹ کے اندر واضح طور پر شیٹ نمبر 11 میں لکھا کہ متروکہ املاک کسی غیر متعلقہ شہری, ادارے یا کسی قوم پرست تنظیم کو منتقل نہیں کی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ ایویکیو ٹرسٹ کی زمینیں آج بھی ایبنڈنٹ پڑی ہوئی ہیں لیکن کسی کو الاٹ نہیں کی جا سکتی. مہاجروں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرے واضح طور پر کہ اجرک کی نمبر پلیٹ جو جاری کی ہے سندھ گورنمنٹ نے, اس پر اجرک اختیاری ہے, لازمی نہیں ہے. جو شخص سندھ کی اجرک کی نمبر پلیٹ لگانا چاہے وہ سندھ کی اجرک کی نمبر پلیٹ لگائے, اور جو پاکستان کے پرچم کی نمبر پلیٹ لگانا چاہتا ہے وہ پاکستان کی پرچم کی نمبر پلیٹ لگائے. فقار علی بھٹو نے پاکستان کی معیشت کو دفن کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اس کراچی کے اندر جو قائد اعظم کی درخواست پر صنعت کار آئے تھے انہوں نے اپنی صنعتیں یہاں منتقل کی تھیں, چاہے وہ داؤد ہو, چاہے وہ اصفہانی ہو, چاہے وہ رنگون والا ہو, چاہے وہ حبیب والا ہو. ان سب کی تمام انڈسٹریز اور تمام تعلیمی ادارے وہ اس نے قومیاں لیے اور اس کے بعد تباہ کر دی. یار بانی متحدہ تو صبح کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں. آفاق احمد نے 2 سال پہلے جو کہا تھا وہ بھی آج بھی وہی کھائے, تو اس سے مجھے آپ کہاں ملا رہے ہو؟ بانی متحدہ دیکھیے, ان کا دیکھیے, میں کسی کی بات نہیں کرتا کہ کیا حالت, کیا پوزیشن. ظاہر ہے وہ ذہنی طور پر ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انہیں پتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کل کیا کہا تھا, آج کیا کہہ رہے ہیں, اور ان کے کہے ہوئے کو ماضی میں پوری قوم بھگتتی رہی ہے. تو اب جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم بار بار یہ کہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس نے بھی کہی تھی. بھائی اس نے کبھی کہی ہوگی, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی انکار کرے. جو سچ ہے, اگر وہ بھی کہہ چکا سچ ہے تو بھائی اس کی بھی تعریف کر لو, چلو ٹھیک ہے. لیکن یہ میرے ساتھ جوڑ دینا کہ سملر ہے تو وہ تاثر جاتا ہے کہ ہمارا کوئی مطلب کوئی تانے بانے جڑے ہوئے. وہ بھائی نہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن آج اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے. وہ بیچارہ آج صبح کچھ کہے گا, شام کو کچھ کہے گا, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کل کیا کہا ہے. مطلب ایک دن وہ فوج کی ایسی تیسی کر رہا ہوتا ہے, دوسرے دن وہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے, دوسرے دن جو ہے وہ بکتی سے کہتا ہے مجھے گولیاں دے دو. اس کو نہیں پتا, مطلب
ہی از کمپلیٹلی مینٹلی ریٹائرڈ. اب آپ اس کو یہ کہیں کہ یار آفاق بھائی جو ہے وہ اس کی طرح بات کر رہے ہیں. نہیں یار، میں ابھی پاگل نہیں ہوا ہوں. سندھ دو لسانی صوبہ ہے. سندھ دو لسانی صوبہ پیپلز پارٹی کے سربراہ یا بانی نے تسلیم کیا تو آج پیپلز پارٹی کو یہ لحاظ رکھتے ہوئے کہ سندھ دو لسانی صوبہ ان کے پیپلز پارٹی کے بانی نے خود تسلیم کیا تھا اور اس کی ایک حیثیت ہے، تو یہاں اگر دو لسانی اکائیاں رہتی ہیں تو کوئی بھی لسانی اکائی ایک دوسرے پر اپنا کلچر مسلط نہیں کر سکتی. اسمبلی میں وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں ہم اکثریت میں ہیں، تم اقلیت میں ہو، تمہارے فیصلے ہم کریں گے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے فیصلے کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ کرے، ہمارے فیصلے ہم خود کریں گے. ہندوستان میں مسلمانوں کو باقاعدہ یہی بات جو یہاں رویہ ہے بالکل یہی رویہ ہے وہاں پر، کہ ہندوستان کے اندر ہی کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ ہندو بن کے رہیے. یہی رویہ ہوتا ہے ان کا، جو یہاں کے متعصب سندھیوں کا ہے کہ سندھ میں رہتے ہو، سندھ کی ثقافت اپنانا پڑے گی ورنہ یہاں سے جو جہاں سے آیا وہ چلا جائے. یہی رویہ ہندوستان کے اندر ہے.